بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ لوگوں کے سامنے دو بڑی اہم خبریں شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مسکان لڑکی ہے اس کے حق میں سوائے خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے علاوہ کسی سیاسی جماعت کے لیڈر نے یا اہم رہنما نے اس کو تعریف نہیں کی یا ان کی مذمت نہیں کی۔ ہندوؤں کا جو ٹولہ تھا، اس کی وجہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے، اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بیوی ہے بشرا بی بی، اس سے عمران خان صاحب کی یعنی کہ فزیکل علیحدگی ہو گئی ہے، اس نے بنی گالا چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کیونکہ بہت سینئر صحافی حامد میر ہو گیا، سہیل وڑیچ ہو گیا، CNN نے اس خبر کو بریک کیا، لیکن آگے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ اس نے کیوں چھوڑا، اور اچھا ہی ہوا۔ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم کو کسی کے حق نہیں ہے، کسی کی ازدواجی زندگی میں علیحدگی ہو جائے تو اس میں خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہر آدمی کا گھر بنتا رہے۔ لیکن جہاں صرف میاں بیوی یا ازدواجی زندگی کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ کچھ اور تھا، جس کے لیے اچھا ہی ہوا کہ وہ چلی گئی ہے۔ تو ناظرین، پہلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بیوی بنی گالا چھوڑ کے چلی گئی ہے، وہ لاہور اپنے دوست کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنی کرپشن۔ جی ہاں، جو مونیکا خاندان ہے، سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں، سینئر صحافی یہی کہہ رہے ہیں کہ مونیکا خاندان نے انویسٹمنٹ کی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ کہ یہ شادی کر کے، یہ بھی طرح طرح کی باتیں ہوئی تھی کہ عدت کا ٹائم پورا نہیں ہوا، عمران خان صاحب سے اس کی شادی ہو گئی۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ خبر سامنے نہ آتی کہ بھئی کرپشن کی وجہ سے ان کا آپس میں اختلاف ہوا، تو شاید کوئی بھی اس کے اوپر بات نہیں کرتا، کیونکہ ان کی میاں بیوی کا آپس میں مسئلہ ہے، اس کسی کو ڈسکس کرنے کی حق نہیں ہے، اور کسی کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی علیحدگی ہو گئی تو اچھا ہوا۔ لیکن جہاں مسئلہ ہے کرپشن کا، اور صرف کرپشن کا بھی مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے ملکی معاملات بشرا بی بی چلا رہی تھی۔ سب لوگوں کو معلوم ہے، ٹی وی میں بتایا گیا ہے کہ بہت سارے جادو ٹونے کے ذریعے اہم معاملات میں بشرا بی بی مداخلت کر رہی تھی، عمران خان صاحب کے اختلاف چل رہے تھے، تو بہت بڑے کرپشن کے الزام اس کے اوپر لگے اور وہ چلی گئی۔ ناظرین، پہلے تو جو مخالف تھے نا، یہ نون لیگ والے، پیپل پارٹی والے، جو ایک ہی ہیں، پی ٹی آئی، یہ سب ایک ہی ہیں، تو یہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام لگاتے تھے کہ یار وہ اپنی بیوی کو نہیں سنبھال سکتا ہے، وہ ملک کیا سنبھالے گا، تو یہ ایک چیپ نعرہ تھا، اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں تھی۔ لیکن آج یہ بات حقیقت ہو رہی ہے کہ جو آدمی اپنی ایک بیوی کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی، وہ اس کے ساتھ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، یا اس کے ساتھ اس کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، حالات کو یعنی کہ نارمل نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہ ملک کے حالات کیسے نارمل رکھے گا؟ یہ حقیقت ہے۔ دوسرا سب سے بڑا اہم سوال ہے کہ تقریباً 4 سال بعد عمران خان صاحب کو پتا چلا کہ وہ کرپشن میں ملوث ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ابھی بھی پتا چل گیا، تو ایک بیوی جب اپنے ہسبینڈ سے علیحدہ ہو رہی ہے فزیکل، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی بہت جلدی طلاق بھی ہو جائے گی۔ ہم تو نہیں کہتے کہ ان کی طلاق ہو، لیکن جس سچویشن میں یہ شادی ہوئی تھی، ابھی جن وجہ سے ان کی فزیکل یعنی کہ علیحدگی ہوئی ہے، تو حالات ایسی طرف جا رہے ہیں کہ بہت جلد ان کا طلاق ہو جائے گا، جو میں دلی طور پہ کہتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، کیا عمران خان صاحب جہانگیر ترین کی طرح، زلفی بخاری کی طرح، علیم خان کی طرح بس اس کو علیحدہ ہی کر دیں گے، یہی کرپشن کا حل ہے؟ تو یہ ایک خبر آ رہی ہے جو عمران خان صاحب کے لیے بالکل یعنی کہ اس کے اپنے ہی ساتھی ان کو اپنی بیوی ہی چھوڑ کے چلی گئی ہے، اس کے جتنے ملازم تھے وہ بھی چلے گئے ہیں۔ ایک خبر یہ آپ لوگوں کو سنانی تھی۔ دوسری سب سے زیادہ جو اہم خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے اس لڑکی کی تعریف کیوں نہیں کی اور اس ہندوؤں کی مذمت کیوں نہیں کی؟ اچھا، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اگر وہ ایسی حرکت کرتے ہیں یا ایسی سوچ رکھتے ہیں تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں، وہ عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں، ان سے یہی توقع کی جاتی ہے۔ لیکن جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی، جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں، اگر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو یقین کر مجھے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ تو سمجھدار آدمی ہیں، آپ تو بابا جی کے دیوانے ہیں، آپ تو علامہ سعد رضوی صاحب کے چاہنے والے ہیں، لیکن آپ سے مجھے یہ امید نہیں رہتی کہ جو آپ باتیں کرتے ہیں، جیسا کہ پوری سوشل میڈیا میں تحریک لبیک کے کارکن کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے لتا کا جو فوت کی ہوئی ہے اس کے اوپر تو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا، لیکن اس نے مسکان کا شکریہ یا اس کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کی؟
تو یہ تحریک لبیک کی طرف سے ہو رہی ہے. تو خدارا میرے بھائیوں سوچو، اگر آپ لوگوں نے میری پہلی ویڈیو مسکان کی نہیں دیکھی ہے تو پلیز جا کے دیکھ لو. اس مسکان لڑکی نے تو ان حکمرانوں کا سر شرم سے جھکا دیا. سب سے پہلا میں آدمی تھا جو کہتے ہیں کہ مسکان نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا. میں اس کا اپوزٹ ویڈیو بنائی تھی کہ نہیں 75% مسلمانوں کا سر شرم سے جھکا دیا. خاص کر اسلامی ممالک کے جو لیڈر ہیں ان کا سر تو مسکان نے شرم سے جھکا دیا. کیونکہ مسکان تو کہتی ہے کہ اس کا انٹرویو تھا کہ بھائی میرا اللہ کے اوپر یقین ہے، آپ لوگوں کو ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، آپ لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اسلام کا دفاع کرنا چاہیے. یہ سوچ تو رکھتی ہے مسکان. اور آپ کو عمران خان صاحب کی سوچ کا معلوم نہیں ہے، جو میں تقریباً ویڈیو میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم محبت تو کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ریاست مدینہ کا دعوے دار تو بنتا ہے، لیکن آسیہ کو چھوڑ دیتا ہے ڈالروں کی خاطر. فرانسیسی سفیر کو نہیں نکالتا ہے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی. جن لوگوں کا یقین یورپی یونین کے اوپر ہو، جن لوگوں کا ایمان IMF کے اوپر ہو، جن لوگوں کا ایمان اقوام متحدہ کے اوپر ہو اور نام بولے ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میرے تحریک لبیک والے دوستو بھائیو، یہ جو کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ کچھ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہتا ہے. آپ لوگوں نے سوچ کیسی لیا کہ عمران خان صاحب اس کی تعریف کریں گے؟ یقین مانے ناظرین، مجھے تو پہلے دن سے معلوم تھا کہ اس مسکان لڑکی نے صرف سچے عاشقان رسول، صحیح العقیدہ مسلمان جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ کے قرآن کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا اس نے سر فخر سے بلند کیا. ان لوگوں کا نہیں کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی اگر IMF ہم سے ناراض ہو گیا، فرانس ہم سے ناراض ہو گیا، امریکہ ہم سے الگ ہو جائے گا، چائنا ہم سے الگ ہو جائے گا تو ہم بھوکے مر جائیں گے. یہ سیدھا قرآن پاک کی مخالفت کر رہے ہیں کہ قرآن پاک میں تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ آپ کو میرے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، میں آپ کو اس جگہ سے رزق دوں گا کہ جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ لڑکی نے کیا کہا ہے کہ مجھے وہ جو 40-50 گنڈے تھے ان سے ڈر نہیں لگا. کیوں؟ کہ میں نے کہا ہے اللہ اکبر، میرا اللہ کے اوپر یقین ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اسی طرح اللہ کی ذات فرماتا ہے کہ رزق میرے ہاتھ میں ہے، آپ ان لوگوں کے سے رزق کے لیے ان کے قدموں میں مت گرو، میرے اوپر یقین کرو، میرے احکامات کے اوپر عمل کرو، تو میں آپ کو وہاں جگہ پہ رزق دوں گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ویسے بھی پاکستان تو الحمدللہ بڑا یعنی کہ مدنیات سے مالا مال ہے، کہیں بھی کوئی خزانہ نکل سکتا ہے. تو اللہ کے اوپر یقین تو کرو. تو آپ یہ تحریک لبیک والے کارکن بھی طرح کے ہیں کہ یار آپ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا، یا آپ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ شکر ہے کہ اللہ کی ذات گندے اور صاف الگ الگ کر کے آپ لوگوں کے سامنے لے کے آ رہا ہے، اور آپ لوگوں کی جو پہچان ہے، آپ لوگوں کے پہچاننے کے لیے وہ آسانی اللہ کی ذات پیدا کر رہا ہے. اگر یہ سب کچھ اس نے بھی کیا جو علامہ سعد رضوی صاحب نے کیا، علامہ سعد رضوی صاحب تو ماشاءاللہ دل سے کرتے ہیں، حق سے کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ تو صرف سیاست کرتے ہیں، تو پھر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ابھی تو شکر پڑھو کہ یہ واضح آ رہا ہے کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اسلام کا نام لیتے ہیں عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے. اور الحمدللہ عوام ابھی کافی سمجھدار ہو چکی ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.